बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने निकाह के ताल्लुक से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। आप हजरात ये तो सब जानते ही है कि आज माशरे के हालात कितने बदतर हो चुके हैं कि इस कदर तबाही आ चुकी है कि चाहे नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, उसके घर में से या तो लड़का या लड़की, अल्लाह हिफाजत फरमाए, गुनाह में मुलव्विस है, किसी न किसी के रिलेशन में लगे हुए है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने नमाज को दीन समझा। खाली हमने क्या समझा कि नमाज दीनदारी है, बस नमाज पढ़ लो और बाकी चाहे जो मर्जी करते फिरो। तो ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए, नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, निकाह करना भी अल्लाह का हुक्म है, और तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के लिए बेहतरीन आइडियल बना के भेजा गया है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बता दिया, रोज़े के बारे में बता दिया, हज के बारे में बता दिया, ज़कात के बारे में बता दिया, तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मियाँ बीवी के ताल्लुक से ना बताते, निकाह के ताल्लुक से ना बताते? उसको तो और ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, निकाह के ताल्लुक को तो और ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, समझाया गया है, खोल खोल के बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी औरत से शादी करके बता दिया कि अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है तो उससे भी शादी कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत से शादी करके बता दिया कि बेवा का निकाह कोई ऐब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक याफ्ता से भी शादी करके बता दिया कि अगर किसी का घर जो है नहीं बस पा रहा, यानी कि मियाँ बीवी की नाइत्तेफाकी की वजह से घर टूट जाए, तो वो दूसरी जगह इद्दत गुजार के निकाह कर सकती है, बिल्कुल इजाज़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी लड़की से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करके भी बता दिया कि अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे कुछ ज़्यादा ही छोटी हो तो उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारे। हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को हाईलाइट किया है। क्यों? इसलिए कि इस अगर निकाह नहीं होगा तो माशरे के अंदर गंदगी फैलेगी, फसाद फैलेगा, जिना आम होगा, और आज माशरे के अंदर निकाह मुश्किल और जिना आम हो चुका है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और शरीयत को पीठ पीछे डाला और गैरों की रस्म को और उनके तरीके को इख्तियार किया। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उनका शुमार उन्हीं में होगा। निकाह को इतना आसान किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप सफ़र में थे, आपका निकाह हो गया, सफ़र में रुखसती हो गई, सफ़र में वलीमा हो गया, घर नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे यहाँ क्या मामला है कि हज़ारों नहीं लाखों रुपया तो जो है ना लड़का देखने में और लड़की देखने में ही खर्च कर देते हैं, और फिर वो दहेज और फिर बारात और ये सब रसूमात। इसकी वजह से क्या होता है कि अभी इंतज़ाम नहीं हुआ है, अभी पैसा नहीं है, अभी ब्योंत नहीं है, अभी जो है लड़का नहीं मिला है, अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। इस तरीके से निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि जो लड़की अपने अंदर ख्वाहिश दबाए हुए थी वो उस ख्वाहिश को फिर हराम तरीके से पूरा करती है। जो लड़का अपने अंदर हलाल तरीके से उस ख्वाहिश को दबाए बैठा था, जब उसका वक्त पे निकाह नहीं होता, फिर वो जो है अपने हराम तरीके से ख्वाहिश को पूरा करता है। तो निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब लोग ये समझते हैं कि भाई जिना ही कर लो, माज़अल्लाह लियाउज़ बिल्लाह।
تو یہ کتنا مشکل کام بنا دیا گیا ہے جو کہ آسان تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی نکاح جو کرے تو وہ کس سے کرے؟ یہ بھی ایک سوال کھڑا ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں بھئی خاندان کیسا ہو، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، مال کتنا دیں گے یا نہیں۔ تو ان تین چیزوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا تو خیال ہی نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں کرنا، بلکہ دینداری دیکھنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو اور دینداری کو ہائی لائٹ کرو، دینداری کو سامنے رکھ کے نکاح کرو۔ اب سوچو کہ ہم دینداری کو تو پیچھے چھوڑ بیٹھے، خاندان دیکھتے ہیں، جبکہ مثال ایک آپ سمجھے میری بات کو، آپ نے ایک اچھا خاندان دیکھا اعلیٰ لیول کا، یعنی کہ اس کا جو لیول ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جس خاندان میں جس کے نکاح میں آپ نے بیٹی دی ہے وہ خود عیاش ہے، وہ خود زنا میں ملوث ہے، اس کے 50 لڑکیوں سے جو ہے تعلقات ہے، تو کیا خاندان آپ کی بیٹی کی زندگی کو بچا لے گا؟ ہرگز نہیں بچا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اس کو رسپیکٹ نہیں دے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو خاندان سے نکاح تو نہیں کیا نا، نکاح تو آپ نے اس خاندان کے بیٹے سے کیا ہے۔ اب خاندان کو چاٹتے رہے آپ کیا کریں گے؟ اور بالفرض اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ مال بھی لے آئی لیکن عزت نہ کرے، ساس کی عزت نہ کرے، شوہر کی عزت نہ کرے، گھر میں فساد مچائے اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ ایک وبال مچا دے گھر کے اندر، تو مال کا کیا کریں گے آپ؟ مال آپ کے کام آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو کہ وہ ابلا پری بنی پھرتی ہو، اتنا میک اپ ہو، اتنی سب کچھ ہو، لیکن وہ شوہر کی عزت نہ کرتی ہو، وہ خاندان کو رسپیکٹ نہ دیتی ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ ایسی خوبصورتی کا؟ اور اگر یہ تینوں چیز آپ اسکپ کر دیں گے اور دینداری کو ہائی لائٹ کریں گے، دیندار کو لے کے آئیں گے، تو وہ آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کے خاندان کی عزت بھی کرے گی، شوہر کی عزت بھی کرے گی، ساس کی عزت بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، وہ سب کچھ کرے گی، لیکن آپ کو کبھی بدنام نہیں کرے گی۔ تو دینداری کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ افسوس کہ ہم نے دینداری کو چھوڑا اور ان 3 چیزوں کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ خاندان اچھا ہونا چاہیے اور پیسہ ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی دیندار لڑکا یا لڑکی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو، مال بھی ہو، ساری چیز ہو، تو پھر اللہم خیر، کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مال والی بات ہے نا، تو مال کی وجہ سے یہودی کرتے تھے، یاد رکھے، میں یہ بھی ثابت کر رہا ہوں کہ مال کی وجہ سے یہودی کرتے تھے، خوبصورتی کی وجہ سے کون کرتے تھے؟ عیسائی کرتے تھے، اور خاندان کی وجہ سے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اعلیٰ خاندان والے ہونے چاہیے، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تینوں چیزوں کو اسکپ کر دیا گیا اور دینداری کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ان تینوں کو سائیڈ میں لگا دیا کہ خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ہو، مالدار ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ہو، اعلیٰ خاندان ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ہو، یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو سنا ہوگا، محدثین میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں وہ، تمام جتنے بھی محدثین ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہو، سب پہ کسی نے قلم اٹھا کے کلام کیا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے محدث ہے جس پہ کوئی کلام نہیں کیا گیا، کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا اپنے بچے کو جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہ کلام کر سکے۔ وہ عظیم ہستی جو ہے کس ماں کے پیٹ سے پیدا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ان کے جو والد صاحب تھے مبارک، یہ کسی ایک امیر ترین شخص کے غلام تھے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر ترین شخص کے غلام تھے، تو ان کے جو آقا تھے وہ ایک دن جو ہے افسوس میں، یعنی کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی فکر میں ڈوبا ہوا کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟
تو انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے نکاح کے تعلق سے فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، کہاں کروں، کیسے کروں۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ چار چیزیں بتائی کہ دیکھیں خاندان اور نسب کی وجہ سے تو جو ہے کون نکاح کرتے تھے، خاندان کی وجہ سے، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے وہ تو کرتے تھے مشرکین مکہ، دولت کی وجہ سے نکاح کرتے تھے یہودی، اور خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے تھے عیسائی، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کو آسان بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دینداری دیکھو، یہ مت دیکھو کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہے، وہ پیسے والا ہے یا کیا ہے، دینداری دیکھو۔ تو جب حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو آقا تھے، جن کے پاس یہ غلام تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ اب ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے بارے میں ابھی پیچھے تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تین چیزیں دیکھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ تین چیزیں دیکھے لڑکے کے اندر تین چیزیں دیکھے۔ نمبر ایک، وہ کمانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کی بیٹی کو جو ہے بھیک کے ٹکڑے منگوا دے یا آپ کے گھر پہ ڈالے رکھے، نہ 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 نہ۔ نمبر ایک، وہ کمانے والا ہو۔ نمبر دو، وہ برابری میں زیادہ نہ ہو، یعنی کہ نہ تو زیادہ اونچا ہو اور نہ ہی زیادہ نیچا ہو، برابری کا ہو، زیادہ فرق نہ ہو برابری میں، ہاں بس اتنا ہو کہ یا تو آپ سے تھوڑا اونچا ہو یا تھوڑا کم ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے لڑکے کا جو نسب ہونا چاہیے وہ لڑکی سے تھوڑا اونچا ہی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو بتائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دینداری بتائی کہ دیندار ہونا شرط ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر آپ نے دیکھ لی لڑکا یا لڑکی میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کے گھر اچھے سے بس جائیں گے، ورنہ پھر جو ہے حالات آپ کے سامنے ہیں معاشرے کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے بچے اور بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں نکاح کو عام اور زنا کو ختم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔